الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، 7ویں جماعت کی اردو سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیے پھول چن لیجئے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہ آئے۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، وفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف کر دیا۔ تو بچوں، جو آج کا سبق ہے یہ ہم نے اب کنٹینیو کیا کیونکہ آدھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کے جو اخلاق سے بڑے اعلیٰ تھے، بہت ہی عظیم اخلاق تھے۔ ان کے اخلاق کا جو گلدستہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوشنما ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے شر ظلم کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے، تنگ کرنے کی وجہ سے، ستانے کی وجہ سے ان کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی تھی، یعنی جانا پڑا تھا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انہوں نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو تیسرا یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک اصحابی آیا۔ تو اصحابی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا، تو اگر آپ کچھ دیر یہاں ٹھہریں جب تک میں بازار سے سامان لے کر، سودا سلف لے کر گھر چھوڑاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ چلو یہیں رکیے، میں یہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں، رکتا ہوں، جائیے واپس آئیے۔ تو ایسا ہوا کہ صحابی جب گھر پہنچا تو اسے گھر جا کے وہ بات بھول ہی گئی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے۔ تو 3 دن کے بعد جب اصحابی پھر واپس بازار آتے تو دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں جس جگہ پہ اس دن تھے۔ تو یہ تھا وعدہ پکا کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک یہودی کی بیوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو کھلا بھی دیا، اور پھر بعد میں اس جرم کا اقرار بھی کیا، انہوں نے جرم قبول کر لیا، تو اس کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ کچھ واقعات تھے ان کے سیرت کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں۔ تو اب بچوں کچھ واحد جمع بورڈ پہ واقعات، جرم، جرائم، اخلاق، اخلاقیات، اس طرح کوئی الفاظ معنی ہیں: خوشنما، خوبصورت، عظیم، بڑا، شر، برائی، بدی، وفائے عہد، وعدے کا پورا کرنا۔ پھر کچھ الفاظ متضاد ہیں
لفظ اور ان کی ضد: شر خیر، ظلم عدل، اعلیٰ ادنا، خوشنما بدنما۔ اس طرح پھر سوال نمبر 2 ہے، کیوں پہلا ہم کر چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ تو اس کا جواب ہے، مکہ معظمہ کے مشرکین کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ بچوں یہ تھا آج کا سبق، باقی شکریہ۔